ماں کے سامنے حاملہ بیوی پر ظلم کی انتہا کرنے والا ظالم شوہر۔ آخر اس شوہر نے ایسا کیوں کیا؟ اس ظالم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بھی یہ واقعہ دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں پروین نامی بوڑھی عورت اپنی ایک بیٹی افشا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر کب کا فوت ہو چکا تھا اور کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف افشا ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ خاندان والوں نے بھی تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت زندگی کی مشکلات نہ برداشت کر سکی اور بھیک مانگنے لگی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بوڑھی عورت صبح سے لے کر شام تک سڑکوں میں جا کر بھیک مانگتی تھی۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ چلو میں تو بوڑھی ہوں، بھیک مانگ کر اپنی بیٹی کا پیٹ تو پال لوں گی، اسے تو دھکے نہیں دوں گی۔ وہ بہت پیار کرتی تھی اپنی بیٹی افشا سے۔ شام کو جب وہ گھر جاتی تو بھیک سے جو پیسے اسے ملتے تھے وہ اپنی بیٹی افشا کے لیے کھانا اور کچھ پھل فروٹ لے کر جاتی، تاکہ اس کی بیٹی وہ کھا کر خوشی محسوس کرے، کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اور ماں چاہے غریب ہو، دل میں ارمان تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ میری اولاد کسی سے کم نہ ہو۔ شام کو جب پھل فروٹ بھر کر لے جاتی تو بیٹی کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے میں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش، ہر ناز و نخرہ پورا کرتی تھی۔ افشا بھی بہت خوبصورت تھی، لگتا نہ تھا کہ وہ کسی بھکارن کی بیٹی ہے، لیکن ماں بیچاری مجبور تھی، اسی لیے وہ بھیک مانگتی تھی۔ ایک دن پروین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ بیٹی کہنے لگی، اماں آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ صحیح سے کھانا بھی نہیں کھاتی۔ اب میں یہی کہوں گی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام بالکل اچھا نہیں ہے، آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہمیں وہ مل جائے گا۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں جو آپ مجھے دیتی تھیں، وہ میں کہتی ہوں کہ اس کی بکریاں لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا روزگار اچھا چل سکے گا۔ میں خود بکریاں چرایا کروں گی، یہ ویسے بھی رزق حلال ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، برکت ہوتی ہے رزق میں۔ ماں بیٹی کی سمجھداری پر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا میرے رب میری بیٹی کی اچھی قسمت کرنا۔ وہ لڑکی گئی اور جلدی سے بکریاں لے کر آ گئی۔ گھر میں تو رونق ہی لگ گئی تھی۔ وہ بھکارن بوڑھی عورت اپنے گھر میں بہت ساری بکریاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر آ گئی۔ اس کی طبیعت بھی اچانک جیسے ٹھیک ہو گئی ہو، وہ بیماری بھول چکی تھی۔ اس کی بیٹی اور وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ افشا کہنے لگی، دیکھو ماں، تو بھیک مانگتی تھی لیکن گھر میں کوئی سکون نہیں تھا۔ ہر روز کھانا کھاتے اور سو جاتے، نہ اللہ کی یاد تھی نہ کوئی اور اچھا کام ہوتا تھا۔ دیکھو اب اپنا حلال کا رزق ہے، اب ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اب ہم خود محنت کریں گی اور اپنا گھر چلائیں گی۔ افشا اب روز بکریاں چرانے کے لیے کھیتوں میں چلی جاتی۔ افشا بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ، جتنی اس کی تعریف کی جائے کم تھی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ وہ بہت معصوم، اس کے نقش و نین بہت خوبصورت تھے، پورے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ افشا صبح لے کر جاتی اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر آ جاتی۔ شام کو ماں بکریوں کا دودھ دوتی اور دودھ کچھ جو زیادہ ہوتا وہ بیچ دیتی اور کچھ گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیتی۔ دودھ سے ان کو اچھی خاصی رقم وصول ہو جاتی تھی۔ ان کا گھر اب اچھے طریقے سے چلنے لگ گیا تھا، عزت کی روٹی مل رہی تھی، اس سے اور زیادہ کیا چاہیے؟ بھیک مانگنا بھی چھٹ گیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ ایک دن افشا ماں کو کہنے لگی، اماں میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بکریاں دی ہیں، یہی چرا کر میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے دولت کا، بس جو ہے بہت ہے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ ایک دن افشا کھیتوں میں چلی جاتی ہے روز مرہ کی طرح اپنی بکریاں لے کر۔
کچھ بکریاں اس کی کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہیں اور وہاں ساری گندم کھانے لگتی ہیں۔ افشا ادھر پھولوں سے کھیل رہی تھی، اس کا دھیان نہیں گیا اور ساری بکریاں سیٹھ کے کھیتوں میں چلی گئیں۔ اوپر سے سیٹھ، وہ جو ایک نوجوان تھا، وہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیت تباہ ہو گیا ہے، ساری بکریاں کھیت کی تباہی کر چکی ہیں، تو اسے غصہ آ گیا۔ افشا نے یہ دیکھا کہ اس کی ساری بکریاں کھیت میں چلی گئی ہیں اور ساری فصل کھا گئی ہیں، تو وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئی کہ یا میرے رب، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ سیٹھ تو میری طرف آ رہا ہے۔ اس نوجوان کی نظر جب افشا پر پڑی تو وہ تنگ رہ گیا کہ ایک بکریاں چرانے والی لڑکی اتنی خوبصورت۔ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن افشا ڈر چکی تھی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ نوجوان اس کا جرمانہ وصول نہ کر لے جو اس کی فصل میری بکریوں نے تباہ کی تھی۔ لیکن نوجوان تو اسے دیکھتے ہی فدا ہو گیا تھا، وہ تو اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اس کی فصل اس لڑکی کی بکریوں نے تباہ کی تھی۔ افشا کے حسن نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا، لیکن افشا ڈر کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ رونے لگی۔ ماں ایک دم سے ڈر گئی کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ لیکن افشا کچھ نہیں بتاتی، بس خاموشی سے روئے جا رہی تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ وہ نوجوان میرے گھر آ جائے، میں اپنی ماں کے سامنے ہی بے پردہ ہو جاؤں گی۔ لیکن یہ کیا، کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان ہاتھ میں بڑا سا ڈبہ مٹھائی کا لے کر ان کے گھر آ جاتا ہے۔ افشا حیران تھی کہ یہ کیا، یہ تو مٹھائی لے کر آیا ہے۔ اس نوجوان کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ وہ بوڑھی اماں سے کہنے لگا، اماں تمہیں مبارک ہو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ ویسے بھی تم میری شخصیت کے بارے میں جانتی ہی ہو کہ میرے پاس بہت زمینیں اور دولت ہے، اسی لیے تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ بوڑھی پروین بہت خوش ہوئی اور اللہ کا معجزہ سمجھ کر فوراً ہاں کر لی اس نے۔ افشا حیران تھی کہ اس کی قسمت اتنی اچھی نکلے گی، ایک رئیس زادہ اسے پسند کر لے گا۔ یہ بکریاں تو اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنی۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی، گھر میں ہر طرف رونق لگ رہی تھی۔ آخر کار افشا کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ افشا تو بہت خوبصورت حسن ڈھا رہی تھی۔ خاندان میں لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کیونکہ کسی کی خوشی دیکھ کر اکثر لوگ تو جلتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کیا ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ افشا نے بھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت پاک دامن لڑکی ہے۔ اس کا شوہر سرمد بھی اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دونوں کی زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی۔ افشا تو رانی بن چکی تھی، بہت امیرانہ اس کی زندگی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، اس نے کبھی بھی تمنا نہیں کی کہ وہ ایک دولت مند بنے، لیکن اللہ نے اس کے خوبصورت دل کا انعام اسے دے دیا۔ اس کی نیت بہت اچھی تھی۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی، اللہ تجھے ایسے ہی ہنستا بستا رکھے۔ اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ بہت امیر تھا، ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آ رہی تھیں۔ افشا بھی اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی، لیکن کچھ لوگوں کی نظر ایسے لگتی ہے کہ ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس طرح افشا کی زندگی میں بھی نظر بد نے اپنا قدم رکھ دیا تھا۔ ایک دن اس کا شوہر ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر گھر آتا ہے۔ افشا ایک دم سے حیران ہو گئی کہ ہائے اللہ، یہ کیا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ لگتا ہے یہ کوئی بری چیز ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہ بری چیز ہے، یہ شراب ہے اور میں نے شراب پینا شروع کر دی ہے۔ افشا تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کیا۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا، یہ شراب تو میں کب کی پیتا تھا، بس میں یہی چاہتا تھا کہ تجھ سے میری شادی ہو جائے۔ اگر تجھے اس بات کا پہلے سے معلوم ہوتا کہ میں شراب پیتا ہوں تو ہرگز شادی نہیں کرے گی، اسی لیے میں نے کچھ دیر اچھا بننے کی کوشش کی، کیونکہ میں تجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ افشا ایک دم سے حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، ارے لڑکی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ افشا کو غصے کے ساتھ کہنے لگا۔ افشا حیران تھی کہ ایک طرف خوبصورت خواب اور دوسری طرف بھیانک زندگی،
یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ رونے لگی، اللہ کے حضور جا کر سجدے میں گڑ گڑانے لگی کہ یا میرے رب، یہ کیا ہے؟ یہ مشکلات میری زندگی میں کیوں آ گئی ہیں؟ میری تو زندگی اتنی اچھی چل رہی تھی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری ماں کو اگر پتہ چلے گا تو وہ کتنا غمزدہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر گزری کہ وہ حاملہ ہوگی، امید سے تھی۔ اس کا شوہر جب یہ خوشی کی خبر سنتا ہے تو وہ سارا غصہ اتار دیتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا، اتنی بڑی خوشی دے رہی ہو تم، میں سب باتیں بھول چکا ہوں، اب جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گا۔ ان کی محبت ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ افشا بہت خوش تھی کہ شکر ہے اس نے اپنا رویہ بدل دیا، اور وہ کہنے لگا جاؤ ڈاکٹر سے چیک کرواؤ، مجھے بیٹے بہت پسند ہیں، امید ہے بیٹا ہی ہوگا، جلدی جاؤ، میری امید کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ افشا سمجھ گئی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر افشا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ڈاکٹر بار بار پوچھ رہی تھی لیکن افشا خاموش تھی۔ وہ گھر آ گئی، شوہر کو بتایا کہ ڈاکٹر نے بیٹی بتائی ہے۔ جیسے کہ وہ غصے سے لال ہو گیا ہو، کہنے لگا کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افشا کہنے لگی یہ اللہ کی دین ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، بیٹی بھی سونا ہے ہمارے لیے، رحمت ہوتی ہے۔ تو اس پر اس کا شوہر کہنے لگا مجھے بیٹیاں نہیں پسند، اسی لیے جلدی سے جاؤ اور یہ بچہ ضائع کروا دو۔ ایسا کہنے پر افشا کو غصہ آ گیا اور دونوں کی بحث ہونے لگی۔ زیادہ بحث ہونے کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا اور اسے پیٹ کے ساتھ مارنا لگ گیا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی تھا کہ بچہ ضائع ہو جائے، اسی لیے اس نے بری طرح افشا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ افشا بہت صبر والی تھی، وہ سارا ظلم برداشت کر گئی۔ لوگ یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کو ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے ماں، غریب سمجھ کر لوگوں نے ہمارا فائدہ اٹھایا اور ہماری عزت کے ساتھ کھیل گئے، ہم غریب تھے اسی لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، ہم دونوں ماں بیٹی بے وقوف بن گئی ہیں۔ وہ شرابی ہے میرا شوہر، اور اسے بیٹیاں بھی پسند نہیں ہیں، ڈاکٹر نے تو بیٹی بتائی ہے، میرے گھر تو قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اس کی ماں آئی اور کہنے لگی بیٹا یہ کیسا طریقہ ہے، یہ تم کیسے کر سکتے ہو، وہ تو اللہ کی دین ہے، میری بیٹی نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس کا شوہر کہنے لگا اماں ایک بات سن لو، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری بیٹی اس گھر میں ہنستی بستی رہے اور بچہ بھی نہ گرائے تو میری ایک شرط ہے، مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، بس تو 1 ماہ کے اندر پیسوں کا بندوبست کر دے، میں تیری بیٹی کو خوش رکھوں گا۔ یہ سن کر جیسے اس کی بولتی بند ہی ہو گئی ہو، وہ گھر آ کر رونے لگی اور کہنے لگی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو گئی ہے، میری بیٹی کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا ہے۔ فکر کی بات تو یہ تھی کہ بوڑھی پروین 5 لاکھ روپے کہاں سے لائے گی، اس کے پاس تو اتنی رقم ہے بھی نہیں۔ ادھر اس کا شوہر ہر روز افشا پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ تیری ماں کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، 1 ماہ ہونے کو آیا ہے لیکن ابھی تک وہ پیسے لے کر نہیں آئی، میں تجھے برداشت کر رہا ہوں، دیکھو اگر دھوکہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر کار افشا کا صبر ختم ہو گیا، کہنے لگی اے کمبخت، کیا چاہتا ہے تو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، گناہ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ میری ماں اتنے پیسے کہاں سے لائے گی، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے، ویسے بھی تو پیسے دیتا تھا اب تو نے بھی دینے بند کر لیے ہیں، اوپر سے تو ہم سے مانگ رہا ہے، ایسا ظلم مت کر، میری ماں بوڑھی ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، مر جائے گی، نہیں دوں گی میں پیسے تم کو، ہرگز نہیں دوں گی، چاہے تم جو کرو۔ اس ظالم شرابی کو غصہ آتا ہے، وہ فوراً اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہت ظالم تھا، اس کا ظلم عروج پر تھا۔ انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو ایک اچھا چہرہ ہی سامنے رہتا ہے، کبھی کبھار جب انسان سانپ کی طرح اپنی شکل بدلتا ہے تو دوسرا زہریلا چہرہ بھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں بیچاری جو بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کہنے لگی اب کوئی راستہ نہیں، لوگوں نے تو بتایا تھا کہ تیری بیٹی پر ہر روز ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے وہ کہنے لگی وہ میری بیٹی ہے، بڑی مشکل سے اسے پالا ہے، یہ جو ساری بکریاں ہیں تقریباً یہ 5 لاکھ کی ہوں گی،
کہ میں ساری بکریاں بیچ دیتی ہوں۔ وہ بیچاری پروین ساری بکریاں بیچ دیتی ہے اور پیسے لے کر بیٹی کے پاس جاتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تو اس کی روح لرز گئی کہ یہ کیا، اس کا ظالم شوہر بیٹی کو بری طرح مار رہا ہے۔ بیٹی کا شوہر اس پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ حاملہ پیٹ کے ساتھ ہی اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتی ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے۔ اے کمبخت، بس کر، بہت ہوا، ہم مانتی ہیں کہ ہم غریب تھیں، اس بات کا تم نے فائدہ اٹھایا، لیکن اب نہیں یہ چلے گا۔ میں پیسے تو لے کر آئی تھی اسی وجہ سے کہ شاید تو سدھر جائے، تو لالچی تھا، لیکن یہ کیا، تو نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ہرگز پیسے نہیں دوں گی، بس میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو لے کر اور اب طلاق ہی لوں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، کیا پیسے لے کر آئی ہو؟ تو اس کی نیت بدل گئی۔ وہ کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، بس تم لیٹ تھی اس لیے میں سمجھا کہ تم وعدہ خلافی کرو گی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اتنے اچھے خاصے پیسے آ رہے تھے، میری غصے کی وجہ سے سارے پیسے بھی گوا بیٹھا۔ وہ لاکھ معافیاں مانگتا رہا لالچی شخص، لیکن اس کی ماں کہنے لگی، نہیں اب ایسا نہیں ہوگا، ایک بار تو تیرے دھوکے میں آ گئی، اب میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ وہ اسے لے کر گھر آ جاتی ہے۔ لالچ انسان کو اتنی بری طرح تباہ کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیسوں کا لالچ اتنا گندا ہے کہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ زندگی کے لیے سکون یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو مصروف کرے۔ زیادہ دولت کے ہوس میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتے بھی بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے کہ جس کی معافی شاید نہ ہو۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ یہ واقعہ تو بہت دکھی تھا، لیکن کبھی کبھار ہم لوگوں کی چال میں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کے اچھے نصیب کرے، ہر والدین کو اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔